السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں اور اردو میں آج ہم سبق نمبر 5 اسٹارٹ کریں گے. اوکے، سی سبق نمبر 5 ہے تاجدار مدینہ. جیسے کہ نام دیکھ کر اسٹوڈنٹ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مدینہ کے اوپر لیسن ہے نا، شہر مدینہ کے اوپر یہ لیسن ہے جس کو ہم پڑھیں گے. اوکے، فرسٹ یہاں پر دیا ہوا ہے سبق خوانی، یعنی سبق کو ریڈ کرنا ہے. انڈرسٹینڈ. صبح کا جاں فضا منظر ہے، ہر طرف لوگوں کی دھوم ہے. اوکے، صبح کا جاں فضا منظر یعنی کہ دل کو لبھانے والا منظر ہے. صبح کا ہے نا، جو ٹھنڈا اور جو فریش موسم ہوتا ہے، صبح کا فریش انوائرمنٹ ہوتا ہے اس طرح کا، اور ہر طرف جو ہے دھوم مچی ہے، میلے لگے ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ، میلے لگے ہوئے ہیں. انڈرسٹینڈ. دین نیکسٹ لائن دیکھیے اسٹوڈنٹ، بچے بڑے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں. بچے بھی اور بڑے بھی ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں ایسی رونق شاید پہلے کبھی دیکھی گئی ہو، یعنی کہ پہلے کبھی دیکھی گئی ہو، یعنی اس بار جو ہے بہت بیسٹ رونق ہے یہاں پر. انڈرسٹینڈ. نیکسٹ از، دوسرے شہروں کے لوگ بھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے، یعنی دوسرے شہروں کے لوگ بھی جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہی زائرین میں 6 لوگ شہر یثرب، انگلش میں یثرب کو یثرب کہا جاتا ہے اسٹوڈنٹ، یثرب مدینہ سے آئے ہیں، یعنی کہ مدینہ سے بھی لوگ آئے ہیں. مدینہ کے یثرب والے حصے سے ہے نا، اس علاقے سے جو ہے لوگ آئے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ، یہاں تک ہم نے دیکھ لیا. نیکسٹ از، سرور عالم انسانیت کے غم خوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع، میم نون جو یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، منع کی ایک گھاٹی میں تشریف لے جاتے ہیں. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا ہے یہ لوگ آئے ہیں نا، مدینہ سے، یثرب سے یہ لوگ آئے ہیں اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی جو ہے زیارت کے لیے یہ لوگ آئے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کی ایک گھاٹی میں تشریف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں خزرج قبیلے کے 6 آدمیوں سے ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خزرج مدینے کے 6 آدمیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور آیات قرآنی کی تلاوت فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ان کو آیات قرآن یعنی قرآن کی جو آیت پڑھ کر، تلاوت یعنی پڑھ کر ہے نا، ان کو، وہ لوگوں کو جو ہے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں. دین نیکسٹ لائن لکھی اسٹوڈنٹ، یہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور مدینہ جا کر اپنے رشتہ داروں کو بھی اسلام کے بارے میں بتایا. تو اسٹوڈنٹ دیکھیے، یہ لوگوں نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے پر اسلام انہوں نے قبول کر لیا اور اپنے شہر واپس جا کر رشتہ داروں کو بھی جو ہے اس بارے میں بتائے. ٹھیک ہے، دوسرے سال حج کے موقع پر منع کی اس گھاٹی میں مدینے کے 12 اشخاص مشرف با اسلام یعنی اسلام قبول کیے. ٹھیک ہے، مشرف با اسلام ہوئے یعنی اسلام قبول کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی یعنی ان کی بات مانے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ہم مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے بیعت کی اور اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہم اسلام پر ہمیشہ قائم رہیں گے. تاریخ اسلام میں عہد کا نام بیعت عقبہ اولا ہے. ٹھیک ہے، بیعت عقبہ اولا یعنی کہ تاریخ اسلام میں اس عہد یعنی جو عہد کرے انہوں نے کہ ہم اسلام کی جو دین اسلام پر قائم رہیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ جو عہد انہوں نے کیا وہ ہے
اس عہد کا نام ہے بیت عقبہ اولا. اوکے, اولا بھی جس کو پڑھ سکتے تھے ہم, لیکن یہاں پر تجدید نہیں آئی. اوکے, نیکسٹ چیز, اگلے سال حج کے موقع پر مدینے کے تقریباً 72 لوگوں 72 پیپلز, ٹھیک ہے, 72 لوگوں نے منع کی گھاٹی, ٹھیک ہے, منع کی گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور بیعت کی کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, انہوں نے بھی, اب دیکھیے پہلے آئے تھے 12 لوگ, اس سے پہلے جو ہے 6 لوگ آئے تھے, ہے نا, جو کہ زیارت کے لیے آئے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے 12 لوگ آئے, انڈرسٹینڈ, دوسرے سال. اور پھر اس کے بعد 72 لوگ آئے اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمان یہ کے بعد دیگر مدینہ چلے گئے, یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جو ہے مسلمان ایک کے بعد ایک جو ہے دیگر مدینہ چلے گئے. اب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باقی تھے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اب یہ 2 لوگ باقی رہ گئے تھے. کہاں؟ منع کی گھاٹی میں, ہے نا. یا پھر وہ مسلمان تھے جو کسی کافر کی قید میں تھے یا مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے, یعنی کہ یا پھر کوئی مسلمان قید میں ہوگا تو وہ بھی وہیں, کسی کافر کی قید میں ہوگا تو وہ بھی وہاں باقی رہ گئے تھے, اور یا پھر مفلسی یعنی غریبی کی وجہ سے جو لوگ مجبور تھے وہ بھی وہیں ابھی موجود تھے. اوکے, نیکسٹ از کفار مکہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رفتہ رفتہ مدینہ چلے گئے, یعنی کہ کفار مکہ یعنی جو مکہ میں رہنے والے کافر تھے. ٹھیک ہے, کفار مکہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رفتہ رفتہ مدینے چلے گئے, یعنی کہ جو لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے, جو کافر تھے, ہے نا. کفار مکہ یعنی جو کافر لوگ تھے مکہ میں رہنے والے, انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی جو ہے مدینہ چلے گئے. کچھ دن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں چلے جائیں گے. یہاں پہ کفار یعنی کافر کی جمع. ٹھیک ہے, کافر لوگ جو ہوتے ہیں یعنی جو مسلمان نہیں ہیں, کافر ہے جو. کفار کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنی طاقت بڑھا کر مکہ والوں پر چڑھائی کرے. اب دیکھیے اسٹوڈنٹ, مکہ میں جو لوگ رہتے تھے یعنی وہ کافر لوگوں کا زیادہ وہاں پر قبضہ تھا, ہے نا, کافی لوگوں کا وہاں پر زیادہ قبضہ تھا, اس لیے تمام جو ہے ایک ایک کر کے مدینہ چلے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی. تو وہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں چلے جائے, اور ان کو یہ اندیشہ یعنی کہ فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنی طاقت بڑھا کر مکہ والوں پر چڑھائی کرے یعنی جنگ کرے, ہے نا. نیکسٹ از, جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ اس پکچر میں, یہاں پر لوگ جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں, ہے نا. اس میں بہت سے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, یعنی مسلم مینس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیعت کی تھی وہ بھی لوگ یہاں پر ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی بتائے نہیں گئے. صرف ایک ہجرت کا منظر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اونٹ جا رہے ہیں سامان کے ساتھ, ہے نا, ایسا جا رہے ہیں. تو کافر لوگوں کو کیا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی طاقت بڑھا کر مکہ والوں پر چڑھائی کر دیں گے. اوکے, یہاں تک. نیکسٹ از مکہ کے سب قبیلوں نے دارندوہ نامی جگہ پر مشورہ کیا. ٹھیک ہے,
دارند نامی جگہ پر مشورہ کیا۔ اس مجلس میں قریش کے سردار ابو جہل، ابو سفیان اور عتبہ بھی شامل تھے۔ شیطان العین کمبل اوڑھے، ٹھیک ہے، شیطان العین کمبل اوڑھے ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور مجلس میں شریک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شیطان بھی جو ہے یہاں پر شیطان العین کمبل اوڑھے ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور اس مجلس میں شامل ہو گیا۔ جو مجلس چڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، کون سی جگہ پر؟ دارندوا، ٹھیک ہے۔ اور اس مجلس میں جو ہے قریش کے سردار ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ بھی شامل تھے اور شیطان بھی جو اس میں شامل ہو گیا۔ لوگوں نے طرح طرح کی رائے دی۔ آخر میں ابو جہل نے رائے دی کہ سب قبیلے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے، یعنی کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا۔ اوکے، اس رائے کو سن کر شیطان مارے خوشی کے اچھل پڑا اور ابو جہل کی تائید کی، یعنی کہ وہ ابو جہل کی بات پر بہت خوش ہوا ہے نا، اور اس کی تائید کی، یعنی اس بات کو اس نے قبول کر لیا۔ اب شیطان ہے نا، شیطان سے اور کیا امید رکھ سکتے ہیں ہم۔ نیکسٹ از کفار دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کفار کے اس مشورے کے بعد حضرت جبریل امی رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب، آج رات اپنے بستر پر نہ سوئے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائے۔ تو یہ لوگ ابھی مکہ میں ٹھہرے تھے، ہے نا۔ مکہ میں جو ہے ایک پہاڑی کا نام، یہاں پر گھاٹی کا نام بتایا ہوں، منا گھاٹی پر، ہے نا، منا گھاٹی میں ٹھہرے تھے یہ لوگ۔ تو اس طرح سے اب یہ جو پورا رائے جو ہو گئی، یہ مشورہ جو ہوا، ٹھیک ہے، جو شیطان کی مطلب جس پر شیطان خوش ہوا تھا، تو وہ مشورے کے بعد جو ہے حضرت جبریل امی رب العالمین کے حکم سے نازل ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ اے محبوب، یعنی اے اللہ کے محبوب، ہے نا، آج رات اپنے بستر پر نہ سوئے، ہے نا، بستر پر نہ سوئے اور جو ہے مدینہ تشریف لے جائے، ہجرت کرے، یعنی مدینہ جو ہے تشریف لے کر چلے جائے، انڈرسٹینڈ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ میں چند امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ امانتیں ان کو واپس دے کر تم بھی مدینہ چلے آنا، یعنی کہ جو بھی امانتیں تھیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان کو کہے کہ یہ واپس کفار مکہ کی جو چند امانت ہے، یعنی جو کافر لوگ تھے مکہ میں، ہے نا، ان کی جو امانتیں تھیں، اوکے، سو وہ واپس دے کر بعد میں مدینہ چلے آنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر نہیں سوئے، جبریل علیہ السلام کی بات سنے اور بستر پر نہیں سوئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین کامل تھا، یقین کامل یعنی پکا والا یقین، پورا یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا، یعنی کہ اس کے بعد جو ہے جو لوگ جو فساد کر رہے تھے، نا، قتل کرنے کے لیے جو فساد کر رہے تھے، سو ڈر کا ماحول تھا، لیکن جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بالکل یقین کامل تھا، ہے نا، کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینے پہنچوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک یعنی مٹی، خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آئے، ہے نا، اب لوگ تو آڑ میں ہی کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرے کرنے والے کافروں کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے بیچ سے صاف نکل گئے اور کسی کو نظر نہیں آئے۔ دیکھیے اسٹوڈنٹ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو خاک انہوں نے مٹھی بھر جو خاک اٹھائی تھی، اس پر سورہ یاسین کی کچھ آیتیں انہوں نے پڑھے، ابتدائی تلاوت کی، اس پر گھر سے جو ہے تشریف باہر لائے، ہے نا، اور پھر انہوں نے جو ہے کافروں کے سر پر وہ خاک ڈالتے ہوئے، مٹی ڈالتے ہوئے
وہاں سے ان کے آنکھوں کے سامنے سے، نظروں کے سامنے سے نکل گئے، لیکن ان کو نظر نہیں آیا. انڈرسٹینڈ. سو اسٹوڈنٹ ہم یہاں اب رکتے ہیں. انڈرسٹینڈ. سی یور ٹوڈیز ہوم ورک. آپ کا آج کا ہوم ورک ہے الفاظ معنی کو آپ کو 2 ٹائم نوٹ بک میں لکھنا ہے. 2 ٹائم. دس از یور ٹوڈیز ہوم ورک. اور آگے کا ہوم ورک انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینک یو. جزاک اللہ. ٹیک کیئر.